اللہ کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ پھر ایک مرتبہ ہم سب کی زندگی میں ماہ ربیع النور جلوہ فرما ہو گیا۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہر سنی مسلمان کا کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور ہماری گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، وہ بچے اپنے ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر کے یہی نغمے تراتے ہوئے جاتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بظاہر ان میں ایسے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن ان بچوں نے دیکھا کہ یہ ہوتا ہے تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، جب ہم ایسی نسلوں کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ ہماری نسلیں سدھرتی ہوئی جا رہی۔ ماہ ربیع النور بڑی برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر سنی مسلمان والہانہ انداز سے اور اپنی استطاعت کے مطابق خوب خرچ کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب خرچ کریں، جتنا ہم سے ہو سکے خرچ کریں، اور بس ایک بات کو دھیان رکھا کریں کہ کسی بھی طریقے سے ہم گناہ کے کاموں سے بچ رہیں۔ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب کے ہمیں گناہ مل جائے۔ ہمیں غلط کام سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور جب بات دین کے کاموں کی ہو، اور جب بات ایسے ہو جس کو ہماری سنیت سے، ہماری کمیونٹی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہو، تو ان کاموں میں ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جہلا ان باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے رہے۔ وہ موقع ملتا ہے تو ناچنے بھی لگتے ہیں، موقع ملتا ہے تو وہ اپنے ڈی جے بھی بجانے لگتے ہیں، موقع ملتا ہے نہ جانے وہ کون کون سی خرافاتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ پیارے، یہ عید کا دن ہے، اور یہ عید ایسی ہے کہ اس عید کے دن، یعنی اس دن اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، یعنی اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس دن ناچنے کا کام نہیں، اس دن ڈھول اور تماشوں کا کام نہیں، بلکہ اس دن تو پیارے آقا کا پیارا جلوس سکون کے ساتھ نکالا جائے۔ لاؤڈ اسپیکر جہاں تک شرعی اجازت ہے وہاں تک بجائے جائیں، اس سے حد سے گزرنا بہتر نہیں، اور اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی خرافاتیں بھی کہیں کہیں ہو جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اپنے جتنے ملنے والے ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش میں روا دوا رہنا ہے۔ جلوس نکالیں سکون کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، والہانہ انداز سے، عشق رسول میں ڈوب کر کے، اور اسی طریقے سے ہمیں جلوس نکالنے کا بتایا بھی گیا ہے، اور یہی انداز ایک مسلمان کی ہونی بھی چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے اگر ایک جگہ غلط کام ہو رہا ہو تو پھر ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ہو رہا تو ہم بھی کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنا حساب الگ دینا ہے۔ کسی بھی طریقے سے کسی کی کوئی بھی ہوڑ نہیں کرتا، اور ہوڑ کرنی بھی نہیں چاہیے، اور بالخصوص گناہوں کے کاموں سے تو انسان کو ہمیشہ بچنا ہی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو لوگ نیکی کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، تو تمہارا کام ہے کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دو، ان لوگوں کے مددگار بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن جو لوگ گناہوں کے کام کریں تو تم ان کے مددگار نہ بنو۔
ان سے دوریاں اختیار کرو، ان سے دور رہو۔ اب اسی طریقے سے ہمیں جو جلوس محمدی منانے کا اختیار ہے کہ منا سکتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ اس دن اللہ نے ہمیں ایک نعمت عظمیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عنایت فرمائی۔ اب اس دن کو ہم جلوس محمدی کے نام سے مناتے ہیں۔ اب جلوس محمدی ہو تو پھر ناچ اور ڈرامہ نہیں، پھر دنیاوی خرافات نہیں، سیدھے سادے انداز سے جو شریعت کی مخالفت نہ ہو، اس انداز سے ہمیں جلوس محمدی کو خوب دھوم دھام کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ اپنی بستیوں میں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنی مساجدوں کو سجاؤ، اپنے مدارسوں کو سجاؤ، اپنے اداروں کو سجاؤ، اور اپنی دکانوں کو سجاؤ، اپنے مکانوں کو سجاؤ۔ اپنے گھروں میں استطاعت کے باوجود لنگر کرو، فاتح خوانیاں کراؤ، قرآن خوانیاں کراؤ، میلاد خوانیاں کراؤ، سارے جو نیکی کے کام ہیں ان کاموں کو کرو، لیکن ہرگز گناہ کے کام سے ہمیشہ انسان کو بچنا ہی چاہیے۔ اب ربیع النور کا مہینہ یہ اب انشاءاللہ آج سے شروع ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پیارے آقا کو وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے گھروں کے لیے، اپنے کاروباروں کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر مومن بھائی کے لیے دعائیں کریں۔ جو بیمار ہوں ان کی شفا کے لیے دعائیں کریں، جو قرض میں ہو ان کے بارے قرض سبکدوشی کی دعائیں کریں، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور ہونے کی دعائیں کریں۔ یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ بس ایک بات سنیں، جب اس مہینے میں اللہ نے وہ دے دیا جس سے اللہ رب العزت کو اتنا پیار کہ اللہ رب العزت اس کے شہر کی قسم کھائے، اللہ رب العزت اس کی خوبصورتی کی قسم کھائے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے جب اس محبوب کو ہی اللہ نے اس مہینے میں دے دیا، تو مجھ جیسا گناہ گار اسی محبوب کو وسیلہ بنا کر اس مہینے میں رب سے جو مانگے، کیا رب عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہی ہے کہ وہ کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اسی انداز سے مانگنا ہے۔ اب ہم دعائیں بھی مانگیں، ہم ڈھول تاشے بھی بجائیں، ہم دعائیں بھی مانگیں، ہم غیر شرعی کام بھی کریں، تو پھر کہیں نہ کہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ جس ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پر رکھی ہے، جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، ہر حال میں پہنچانا ہے۔ تو ہمیں صرف اپنے آپ کو بھی اپنی نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ملنے والوں کو بھی نفسانی خواہشات سے بچانا ہے۔ جلوس محمدی میں بڑا ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے، اللہ کے راضی ہونے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے تو اب یہ شیطان کو موقع ملتا ہے، شیطان اس ثواب سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ ڈی جے بجاؤ، بڑی آوازوں سے ناچو، اس میں مزے لو، اس میں تماشے کرو، اس میں خوب من پسندی چیزیں سنو، تو شیطان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ثواب سے تمہیں روکے گا، نیکیوں سے تمہیں روکے گا، جلوس محمدی کے ثواب سے تمہیں دور کر دے گا۔ جو ثواب تمہیں ملتا، جو نیکیاں تمہیں ملتی، جو آقا کریم سے تمہیں عشق ہوتا، بھول جاؤ گے۔ اور دعوے یہ ہیں کہ ہمیں بڑا پیار ہے، ہم بڑا عشق ہے تو پھر جبہ سلواؤ، بڑا عشق ہے تو پھر پگڑی باندھو، جھنڈا ہاتھ میں لینے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا عشق ہے، ہمارے ہاتھوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جھنڈا ہو، اور ہماری پیدل چلیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جھوم کر، اور نصیحتوں کی باتوں کو سنیں۔ انہی باتوں پہ انسان اگر اکتفا کر لے تو انشاءاللہ انسان کے لیے جلوس محمدی بہت ایسے کاموں کا، جو کام خراب ہو رہے ہیں، ان کاموں کو سنوارنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن
نفس جو ہے وہ انسان کو، نفس اور شیطان انسان پر قابو پا چکا ہے۔ اب انسان نیکی کے کاموں میں بھی اپنے نفس سے ہار جاتا ہے، شیطان اسے پچھاڑ ڈالتا ہے، اور پھر انسان کے جو دل میں آتا ہے انسان اسے کرنے کی کوشش میں رواں دواں ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا مزہ نہیں آیا۔ پیارے مزہ تو قبر میں آئے گا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ تو میرا جلوس مناتا تھا، فرشتوں اسے چھوڑ دو، جب مزہ آئے گا۔ ابھی کیا مزہ ہے، یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اپنے نفس کو ماریں، جو شرعی کام ہے صرف انہی کاموں پر اکتفا کریں، جلوس نکالیں، گھروں کو سجائیں، مکانوں کو سجائیں، دکانوں کو سجائیں، اور خوب دھوم دھام، جو شرعی دھوم دھام ہے ان دھوم دھاموں سے اپنے جلوسوں کو نکالیں، اور غیر شرعی کاموں سے جو بھی غیر شرعی، جو علماء ہمیں بتائیں اور جو علماء تمہیں بتائیں ان کاموں پر ہمیں ہمیشہ کام کرنا ہے، اور انہی کاموں پر ہمیں اکتفا کرنا ہے۔ علماء کی باتوں پر باتیں ہمیں نہیں ملانی ہیں، جو علماء ہمیں بتائیں انہی کاموں پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ میری بات سے اتفاق رکھیں گے، اور تمام تر خرافاتوں کو جلوس محمدی سے دور کر کر صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد اور ولادت باسعادت سمجھ کر جلوس محمدی نکالیں۔